تاریخ میں ایک ایسی عظیم سلطنت جو پوری اسلامی دنیا پر حکمرانی کرتی تھی، آخر وہ چند سالوں میں کیسے بکھر گئی؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سلجوقی سلطنت کا خاتمہ۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، پر کیا محمد سنجار اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، کیونکہ اس کی ماں ترکاں خاتون کو ملک شاہ کی حکومت میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال یعنی 485 بمطابق 1092 تا 487 بمطابق 1094 حکمران رہا، کیونکہ ان کا دور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے بعد رکن الدین ابوالمظفر برکیہ بن ملک شاہ آیا اور 1105 تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 1128 تک مسلط حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراء النہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقے پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 1128 میں سلجوقی سلطنت کا شاہانہ خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء النہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کا خاتمہ کے ساتھ ہی سلاجقہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے اہم دست بغیر یہاں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی، اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئیں، جیسا کہ وہ سلطان طغرل بیگ، سلطان ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے اسلاف کے دور میں متحد رہی تھی۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرمانروا تھا اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی، جو ایک عرصے تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئیں، جو اتابک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں سے روکا اور ایشیا کوچک شمال مغربی کو نادشمن کی دستبروز سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غار و غرور نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچا اور بیٹوں پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپقلش، بعض ابرع وزراء اور اتابکوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا۔ حکومتی امور میں خواتین کا عمل دخل۔ عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجر کی حکومت کو تسلیم کرکے خطبہ میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلے میں احتیاط نہ کرنا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا۔ سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا۔ اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین ان کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے۔
سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ ان کے علاوہ کی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بابت سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہے۔ دولت سلجوقی کے بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً وصدیہ مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ افزیوں کے ہاتھوں بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ یہ سب مصر کی سلطنت عبیدی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کی عرب مسلمانوں کی باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکی اور اس طرح ان کی مذموم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ دولت سلجوقی کی کوشش اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خدمت تھی، اور یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نشین سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنے زیر نگین خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ بیزنطینی شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی۔ ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ سنی سلجوقیوں کے بارے ایک مختصر سا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ بلاشبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا۔ اگر ہم ان چند امور کی سنی باتوں پر کان دھریں جو ان جوان مرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں بے سروپا باتیں کہتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جرمن انسائکلوپیڈیا میں ان کی طرف کی ایمان بڑھت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ سلجوقیوں کی تلواریں خاموش ہو گئیں، مگر ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ انہی کے بعد ایک نئی طاقت ابھری جو دنیا کا نقشہ بدلنے والی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔